پاس سکون ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس لیے تو ہم یہی کہتے ہیں بار بار کہ سیما پہلی ماں کافی امن و امان، کہ جہاں پہ پوری دنیا سکون تلاش کر رہی ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کفار کے ستائے ہوئے ہوتے، کفار کے زخم دیے ہوئے ہوتے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما خدیجہ کے پاس آتے تو میرے محبوب علیہ السلام کو سکون ملتا۔ یہ ماں محسنہ ہے، یقین کریں پوری امت کی محسنہ ہے، پوری امت پر اس ماں کے احسانات ہیں۔ اما خدیجہ الکبریٰ، آپ کی سیرت ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی پردہ کیا کرتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، مجھ سے کیسے ہوگا؟ میں جب تک یہ کام نہ کروں، غیر شرعی کام نہ کروں تو کاروبار چلتا نہیں ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ مکے کی سب سے کامیاب بزنس مین تھی، لیکن کبھی پردے کو آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے، آپ کی ایک نوکرانی تھی نفیسہ، آپ نے اس کو رکھا ہوا تھا درمیان میں ڈیل کرنے کے لیے۔ کوئی ڈیلنگ کرنی ہوتی کسی سے تو آپ اس کو بات سمجھا کے بھیجا کرتی کہ ان شرطوں کے ساتھ، ان چیز کے ساتھ میری ڈیلنگ کریں، انویسٹ کریں۔ اور تقریباً مکے کا ہر شخص کے بزنس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اما خدیجہ الکبریٰ، ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس وقت۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے آخری نبی کے بارے میں جو نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں، سنی ہوئی تھیں، حضور میں پائی جا رہی تھی، آخر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید کنفرم کرنے کے لیے آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی۔ میرے آقا علیہ السلام تجارت کی نیت سے پہلا سفر ملک شام کو اما خدیجہ الکبریٰ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا۔ آپ کے ساتھ ایک غلام بھیجا میسرہ، اس کو کہا کہ حضور کے سامنے اسی طرح غلام بن کے رہنا جیسے میرے غلام ہو، کوئی دخل اندازی نہیں کرنی، کوئی اپنا مشورہ نہیں دینا، نفع ہو یا نقصان وہ میرا ہے، اور ان کی کسی رائے سے اختلاف نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور اختلاف کون کر بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ تو اما خدیجہ نے نصیحت کی تھی نا۔ لیکن اس کا سودا لینے بازار گئے، اس کے ہاتھوں بھی کے جس کے خریدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اجے مہنگا یار نہیں بکتا جی تو ایک کے چند شرما۔ بارہ میرے محبوب علیہ السلام جب شام کی منڈی میں پہنچے تو میسرہ بتاتے ہیں لوگ لات و عزا کی قسمیں کھاتے تھے، میرا یہ مال ایسا ہے، میرا یہ مال ایسا ہے۔ آج بھی ہمارے بازار میں چلے جائیں نا کپڑا لینے کے لیے، یقین کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ گندے مال کو قسم اٹھا کے بیچ دیا جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں کتنا اچھا سیلز مین ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو جب کوئی بندہ آ کے کہتا کہ یہ مال ایسا ایسا ہے، حضور فرماتے اس مال میں یہ نقص ہے اور اس مال کے اندر یہ خوبی ہے۔ وہ کہتے کہ قسم اٹھاؤ لات و عزا کی۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے یہ تو جھوٹے ہیں، میں کبھی سچے خدا کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ دل مانتا ہے تو لو، نہیں مانتا تو نہیں لو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود فرمایا نا، قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے پر برکت اٹھ جاتی ہے۔ سچی قسم، سچی تو جھوٹی قسم سے مال حلال رہے گا یا حرام رہے گا، یہ اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے لیجئے گا۔ سچی قسم سے مال بک جاتا ہے پر برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو ہر بندہ کہہ رہا ہے نا یار قسم سے میرا مال تو حلال کا ہے پر برکت نہیں آ رہی،
کبھی غور کیا کوئی میں اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتا؟ برکت اٹھ جاتی ہوگی۔ بہرحال میرے محبوب علیہ السلام جہاں جاتے بادل سایہ کیا کرتے، درخت کے نیچے بیٹھے تو دور ایک گرجا گھر سے بھاگتا ہوا ایک راہب آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اس کی بے ادبی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، یہ نبی آخر الزمان ہے جس کا ہماری کتاب تورات کے اندر واضح طور پر اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ بہرحال میسرہ جب واپس آیا تو میسرہ سے میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اماں خدیجہ الکبریٰ نے اتنے معلومات لی، نفیسہ بھی تھی ساتھ، اماں پردے کے اندر تھی۔ اب غلام کہتا حضور نے یوں کاروبار کیا، حضور نے اتنا منافع دیا، اتنا منافع ہوا، اتنا منافع ہوا، لیکن اماں خدیجہ بار بار کہتی نفیسہ اسے کہو منافع کے بارے میں نہ بتائے، مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں بتائے۔ بار بار آخرکار آپ نے ساری نشانیاں دیکھ لی۔ اس کے بعد اماں خدیجہ الکبریٰ نفیسہ کے ہاتھوں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ وہ اماں خدیجہ ہیں کہ جس سے نکاح کی خواہش مکے کا ہر سردار رکھتا تھا۔ آپ کا پہلے ایک نکاح تھا، اس میں تھے آپ کے 2 بیٹے تھے، وہ شوہر فوت ہو گئے تھے اور ان کے فوت ہونے کے عرصہ کے بعد آپ نے اپنے نکاح کا پیغام حضور کے لیے بھیجا، لیکن اس سے پہلے عرب کے تمام سردار اپنا نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے، لیکن اماں خدیجہ الکبریٰ نے انکار کر دیا۔ اب ذرا سوچئے جس کے لیے وڈیروں کے گھروں سے نکاح کے پیغام آئے اور وہ انکار کر دے، اور کسی اور شخص کا کسی ظاہری طور پر حالات جن کے صحیح نہیں تھے، ان کا پیغام ان کی طرف پیغام جائے تو ان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ قربان جائے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ پیغام آ گیا تو فوراً قبول ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میرے نبی رب کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہیں۔ آج تو بچے ماں باپ سے پوچھے بغیر شادی کرنے کے لیے پابند، بلکہ ماں باپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ میری اپنی لائف ہے۔ لیکن جناب ابو طالب میرے محبوب کے والد نہیں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے چچا ہیں، کہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ آج ہمارے نوجوان بڑا پوچھتے ہیں مولوی صاحب پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے شریعت میں؟ میرا بھائی آپ کو اگر جائز کام نظر آتا ہے تو صرف ایک یہی نظر آ رہا ہے، پسند کی شادی کرنا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والدین کے اندر دل کے اندر ہزاروں حسرتوں نے جنم لیا تھا، ہزاروں خواہشات نے جنم لیا تھا، لیکن آج آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنے ماں باپ کی خواہشات پر پانی پھیر دیا، ان کو اپنے پل پاؤں کے تلے نیچے رون دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر پسند کی شادی کوئی ناجائز ہے؟ خدا کے لیے میرے محبوب علیہ السلام کے سیرت کو بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، یہ ابھی 2-3 سال کی بات ہے، جاہل قسم کا شخص جسے میں مفتی یا عالم تو نہیں کہوں گا، وہ چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی اماں خدیجہ نے بھی تو پسند کی شادی کی تھی۔ پہلی تو بات یہ اماں خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، دوسری بات یہ اماں خدیجہ کے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں تھا کہ جو نکاح کا پیغام بھیجتا، تیسری بات یہ اماں خدیجہ نے خود جا کے نہیں کہا حضور کو، اماں خدیجہ نے آج کے دور میں وہ نہیں کیا جاتا جو اس دور میں اماں خدیجہ نے اپنی سہیلی خادمہ نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ بہرحال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے چچا کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا بھتیجے اس سے زیادہ ہماری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدیجہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارا رشتہ داری خدیجہ کے ساتھ ہو جائے۔
منظور ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ وہ اما خدیجہ الکبریٰ جس کے گھر میں بیک وقت 20 نوکرانیاں ہوا کرتی تھی، 20 نوکرانیاں گھر میں ہوتی تھی، اس اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے سارا مال رب کائنات کی رضا کی خاطر غرباء میں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے 20 نوکرانیاں جس عورت کے گھر میں ہوتی تھی، وہ عورت اپنے ہاتھوں سے، وہ ٹائم آیا جب حضور کے حق میں آئی تو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا کرتی تھی، خود کھانا پکایا کرتی تھی، کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ امیر گھر کی عورت کہا جاتا ہے، غریب گھر میں بیاہ کر آئے تو بس نہیں سکتا۔ والد صاحب پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی رضائی ماں جس نے دودھ پلایا تھا حضرت اماں حلیمہ سعدیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی شادی کے بعد مدینے میں حضور سے ملنے مکے میں ملنے آئی، تو اماں خدیجہ کو جب میرے آقا کے قابل تک اسی ماں نے بنایا ہوتا ہے، اسی ماں کے پالے ہوئے، اسی ماں کے لگائے ہوئے اس پودے کا جس کا درخت پھل کھا رہی ہے، یہ پودا اسی ماں کا لگایا ہوا ہے۔ اور آج کہتی ہے نہیں، میرے اوپر اس ماں کی خدمت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ پتا چلا تو اماں خدیجہ الکبریٰ نے ان کی خدمت کی، اچھی خاصی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد جس دن وہ واپس جانے لگی اپنے قبیلے میں اماں خدیجہ الکبریٰ، ان کی غربت کا تو کسی کو بھول نہیں ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کتنی غربت کے دن گزارا کرتی تھی، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ غربت کے دن گزارے کرتی تھی، تو اماں خدیجہ الکبریٰ نے ان کو جانے سے پہلے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے کے طور پہ دیا کہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے، میری ماں مجھ سے ملاقات کرنے آئی ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے حقیقتاً یقین کریں، میں تو کہتا ہوں ہمیں آج کا دن جو ہے نا 10 رمضان کا دن مدر ڈے کے نام پہ منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کہتے ہیں فلاں دن منائیں، فلاں دن منائیں، حقیقت مدر ڈے جو ہے وہ اماں خدیجہ الکبریٰ کا دن ہی ہے، جس دن دیکھیں نا، یہ وہ ماں ہے سیدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، اس کی جنت جو ہے اماں خدیجہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اس کی امی جان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ان میں سے صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا ہے۔ بقایا تمام اولاد 6 بچے جو ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے میرے محبوب علیہ السلام کے اماں خدیجہ الکبریٰ سے، اور حضرت حسنین کریمین کی نانی جان ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا نا، ٹائم کا میں جس کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں، جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو اماں خدیجہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، بیٹی جاؤ نا اپنے بابا کے پاس۔ یقین کریں مرد جو ہے نا دنیا پہ راج کرتا ہے، لیکن جب گھر صلی اللہ علیہ وسلم مروں مجھے کفن دیا جائے تو آپ کی مبارک چادر کے ساتھ کفن دیا جائے، سبحان اللہ، کیا ضرورت تھی؟ اور میرے محبوب علیہ السلام نے بھی شوہر ہونے کا حق ادا کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بتایا کہ شوہر ہونے کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ یہ تو آج مجھ سے میری چادر مانگ رہی ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم اگر تو مجھ سے آج میرے جسم کی جلد کھال بھی مانگتی تو میں محمد اتار کے دے دیتا۔ یہ اماں خدیجہ الکبریٰ سید ماں، پہلی ماں، کافی امن و امان، حق گزارے، رفاقت پہ لاکھوں سلام، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کے نبوت کو تسلیم کیا۔ دیکھو روایات میں آتا ہے مردوں میں سے ابو بکر، بچوں میں سے مولا علی، لیکن میں یہ کہتا ہوں حقیقتاً ابھی تو ابو بکر کے پاس بھی پیغام نہیں پہنچا تھا، ابھی تو علی کو بھی نہیں پتا تھا۔ حضور غار حرا سے واپس آئے ہیں گھر، تو سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کو تسلیم کیا ہے وہ اماں خدیجہ الکبریٰ، وہ اماں خدیجہ الکبریٰ۔ اوورآل مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو دیکھا جائے، اوورآل
اس کائنات کے اندر جس نے مصطفیٰ کی نبوت کو سب سے پہلے تسلیم کیا، جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کا اظہار کیا، اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کوئی تکلیف ہوتی، کبھی پریشانی ہوتی، کبھی کچھ ہوتا تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کوئی بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے حوصلہ دیتی تو وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہوتی۔ تو یہ اسلام کی ماں ہے، یہ ہماری پہلی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ اماں خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ، حسنین کریمین کی نانی جان کا صدقہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا